اس کے بعد اس نے مچھیرے کو پوری داستان سنا دی۔ مچھیرے نے یہ باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ شہزادہ ارجمند نے کہا، آپ دونوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے بھائی کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا۔ آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گی۔ انہیں امید تھی کہ ایک روز ان کا گمشدہ بیٹا ضرور مل جائے گا۔ مچھیرے نے سر گھچا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے یاد ہے میں نے انور کی حرکتوں پر 2-1 دفعہ اس کو سزا بھی دی تھی۔ مجھے ڈر ہے وہ محل جا کر ملکہ سے میری شکایت نہ کر دے۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس کو سزا دی۔ آپ نے اسے باپ بن کر پالا تھا۔ اگر آپ نے اسے سزا دی بھی ہوگی تو اس کے ہی بھلے کے لیے دی ہوگی۔ ماں باپ اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں تو اس میں بچوں کی ہی بہتری ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر مچھیرہ خوش ہو گیا۔ شہزادے کے پوچھنے پر مچھیرے نے بتایا کہ انور کو دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑنے کا کام پسند نہیں تھا۔ وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اس لیے کام کی تلاش میں شہر کی جانب نکل گیا۔ اس کو گئے ہوئے 2-2.5 ماہ ہو گئے تھے۔ جب بستی کا خلیل نامی شخص شہر جاتا تھا تو وہ واپسی پر اس کے ساتھ اپنی ماں باپ کو پیسے بھی بھجوا دیا کرتا تھا۔ یہی باتیں کرتے کرتے کافی رات بیت گئی۔ سب کو نیند آنے لگی تھی، اس لیے وہ سو گئے۔ صبح شور شرابے سے شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ مچھیرے کی بیوی بھی جاگ گئی تھی اور ناشتہ بنا رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ شور کیسا ہے، شہزادہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک آیا اور گلی میں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے گھوڑوں پر سوار اپنے سپاہیوں کو دیکھا۔ وہ اس کی تلاش میں اس بستی تک پہنچ گئے تھے۔ شہزادہ باہر نکلا اور انہیں اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ شہزادے کو پا کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، ورنہ وہ اس بات سے پریشان تھے کہ اگر شہزادہ نہ ملا تو بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ شہزادے نے ان سے کہا کہ فی الحال وہ اسی گھر میں ٹھہرے گا، اس کی واپسی 1-2 روز میں ہوگی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں چاروں طرف پھیل جائیں اور ان ڈاکوؤں کو تلاش کر کے گرفتار کریں جنہوں نے کل اسے لوٹا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ نہ جانے کتنے معصوموں کو لوٹ چکے ہوں گے۔ سپاہی چلے گئے تو شہزادہ ارجمند نے مچھیرے سے کہا کہ اب کسی طریقے سے انور کو جلد سے جلد بلوایا جائے۔ مچھیرہ فوراً خلیل کھرکاری کے پاس پہنچا۔ 50 دمڑیاں اس کے ہاتھ پر رکھی اور بولا، خلیل بھائی تم ابھی شہر روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ انور کو لے آؤ۔ خلیل کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے خوشی خوشی اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور شہر روانہ ہو گیا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے وہ انور کے ساتھ واپس آ گیا۔ انور حیران تھا کہ مچھیرے نے اسے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے۔ جب یہی بات اس نے خلیل کھرکاری سے کی تو وہ بولا، میں کیا بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری شادی وادی کی بات چل رہی ہو۔ جب انور گھر پہنچا تو وہ شہزادہ ارجمند کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اس جیسا ہی تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مچھیرے کو دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر مچھیرے کی بیوی پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گیا۔ ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ میرا ہم شکل کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مچھیرن بولی، بیٹا تو اب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو ایک شہزادہ ہے، تیرا بھائی تجھے لینے آیا ہے۔ مچھیرن یہ بات تو اس کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ انہیں دریا میں سے ملا تھا، مگر یہ بات انور کو ابھی پتا چلی تھی کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ وہ اپنے بھائی سے گلے ملا اور مچھیرن سے بولا، آپ اداس کیوں ہوتی ہیں؟ اگر میں گیا تو اکیلا تھوڑی جاؤں گا، آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ اگلے روز شاہی سپاہی پورے جنگل میں پھیل گئے۔ انہوں نے جنگل کا چپا چپا چھان مارا اور آخر کار ڈاکوؤں کو پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مقابلے کے بعد وہ تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ زنجیروں میں جکڑے تمام ڈاکو ان کے ہمراہ تھے۔ اس کامیابی کے بعد وہ شہزادہ ارجمند کے پاس آئے۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر شہزادہ ارجمند بہت خوش ہوا اور بولا، تم لوگوں نے مخلوق خدا پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اب قاضی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ پھر اس نے روانگی کا حکم دیا اور سب محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مچھیرہ اور مچھیرن بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ محل پہنچے تو شہزادہ ارجمند پیچھے رہ گیا تھا اور انور آگے تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ کچھ دیر پہلے اس کی بہن شہزادی ارجمند بھی اپنے شوہر کے ساتھ محل پہنچی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنے آئی تھی۔
کیونکہ جب شہزادہ ارجمند اس سے ملنے گیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ ملکہ اس کو بہت یاد کرتی ہے۔ اس نے جو انور کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ انور گھبرا گیا۔ اس نے کہا، شہزادی دور ہٹو، میں تو انور ہوں۔ شہزادہ ارجمند پیچھے آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شہزادی ابھی حیران ہونے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں شہزادہ ارجمند بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھا تو شہزادی نے حیرت سے ایک چیخ ماری۔ وہ کبھی انور کو دیکھتی اور کبھی شہزادہ ارجمند کو۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر بادشاہ، ملکہ اور اس کا شوہر سب دوڑے آئے۔ انہوں نے جو ان دونوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ ارجمند نے ان لوگوں کو جلدی جلدی سارا قصہ سنا دیا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو ملکہ نے آگے بڑھ کر اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے یقین تھا کہ ایک روز میرا بیٹا ضرور مجھے مل جائے گا۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے بھی آگے بڑھ کر انور کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے مچھیرے اور مچھیرن کا بہت شکریہ ادا کیا، انہیں بہت سارے انعامات سے نوازا۔ تھوڑی دیر بعد مچھیرن نے مچھیرے کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ یہ دیکھ کر انور نے کہا، اماں ابا کو لے کر کہاں چلی؟ بیٹے اب ہم چلتے ہیں، گھر اکیلا پڑا ہے، صبح تیرے باپ کو، میرا مطلب ہے ان کو دریا پر بھی جانا ہے مچھلی پکڑنے۔ مچھیرن نے کہا، اب آپ ہمارے ساتھ ہی محل میں رہیں گی، آپ یہاں نہیں رہیں گی تو میں بھی نہیں رہوں گا، آپ کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ انور نے مچھیرن کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، اس کو تو انہوں نے ماں باپ بن کر پالا تھا اور وہ ان کو اپنی ماں اور باپ ہی سمجھتا تھا۔ اس کی بات سن کر مچھیرے نے بہانہ بنایا، بیٹا اگر ہم یہاں رہ گئے تو پھر مچھلیاں کون پکڑے گا؟ اس کی بات پر بادشاہ نے بیچ میں مداخلت کی، مچھلیاں کوئی اور پکڑ لے گا، آپ اس کی فکر مت کریں۔ انور ٹھیک کہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ نے اسے دریا سے نکال کر اس کی جان بچائی تھی اور ماں باپ بن کر پالا پوسا۔ ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ آپ کے جانے سے ہمارا بیٹا اداس ہو جائے گا، یہ بات ہمیں منظور نہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر دونوں میاں بیوی مجبور ہو گئے۔ ان کی رضامندی دیکھ کر انور نے خوشی سے مچھیرن کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، میری اماں کتنی اچھی ہیں۔ اس کی محبت دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ انور کے اچانک مل جانے سے ہر جگہ خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ خاص طور سے ملکہ تو بہت خوش تھی، اس کا برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جو مل گیا تھا۔ خوش تو شہزادی انجمن بھی بہت تھیں، جس کے اب 2 بھائی ہو گئے تھے اور وہ بھی ایک ہی شکل کے۔